الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل معلوم اللہ. کشف المحجوب شریف سے ہم باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت علیہ السلام رضی اللہ عنہ اجمعین سے عبارت پڑھ رہے ہیں. اہل بیت جو خاندان ہیں، خاندان نبوت ہے، ان کے ائمہ کا ذکر. اہل بیت کے کون؟ جیسے صحابہ کے جو امام ہیں، صحابہ میں جو امام ہیں. اس سے پہلے باب فی ذکر ائمتہم من الصحابۃ رضی اللہ عنہم. صحابہ، جماعت صحابہ میں کون امام تھے، ان کا تذکرہ تھا. اب یہاں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو امام ہیں ان کا ذکر ہے. گزشتہ تھوڑا سا حصہ حضرت سیدنا ابو محمد الحسن ابن علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تھا. اب یہاں پر ہم عبارت شروع کرتے ہیں. گزشتہ تھوڑا سا پیراگراف پڑھے تھے، اس کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں. ومنہم جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضی، قرۃ العین زہرا، ابو محمد الحسن بن علی کرم اللہ وجہہ، ویرا اندر طریقت نظر تمام بود و اندر دقائق عبارات ان معنی حظی وافر تا حدی کے گفت اندر حال وصیتش علیکم بحفظ السرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر. برشما بعد بحفظ السرائر، تم پر لازم ہے کہ اسرار کی حفاظت کریں کہ خداوند عز و جل دانندہ ضمائر است، کہ اللہ رب العزت دل کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. وہ حقیقت ان آن بود، اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مخاطبہ است بحفظ اسرار، ہمچنان کہ بحفظ اظہار. جیسا کہ اظہار میں حفاظت کی جاتی ہے، سنبھل کے بولا جاتا ہے، اسی طرح اسرار کی بھی حفاظت کرنا چاہیے. پس حفظ اسرار کیا ہے یہ سمجھا رہے ہیں. حفظ اسرار کیا ہے؟ پس حفظ اسرار عدم التفات باغیار بود، اغیار کی طرف عدم التفات کا نام حفظ اسرار ہے. ان لوگوں کی طرف ملتفت نہیں ہونا، ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا جو اغیار ہیں. جو اغیار نہیں ہیں، اخیار ہیں، دوست ہیں، ان سے اسرار نہیں چھپائے جاتے. وہ حفظ اظہار، حفظ اظہار کیا ہے؟ از مخالفت جبار، جو اللہ کے مخالف ہیں، جو جبار کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے سامنے حفظ اظہار، ان کے ساتھ میں اظہار اسرار کا نہیں ہونا. ہمیں اورند کہتے ہیں کہ قدریان چون غلبہ گرفتان، قدریوں نے جب غلبہ کیا، مذہب اعتزال اندر جہان پراکندہ شد اور اعتزال کا مذہب پھیل گیا. یہ آج جو مذاہب چل رہے ہیں 200 سال کے اندر پھیلے ہیں، وہ یہی ہیں، اعتزال ہے. وہ حسن بصری رضی اللہ عنہ بحسن بن علی کرم اللہ وجہہ نام نوشت.
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن بصری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ وقرۃ عینیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اما بعد فإنکم معاشر بنی ہاشم کالفلک الجاریۃ فی بحر اللجی ومصابیح الدجى وعلام الہدى وائمۃ القادۃ الذین من تبعهم نجا كسفینۃ نوح المشحونۃ التي يؤل أيها المؤمنون وينجو فيها المستمسكون، فما قولك يا ابن رسول الله عند حيرتنا في القدر واختلافنا في الاستطاعة لتعلمنا بما تأكد عليه رأيك، فإنكم ذرية بعضها من بعض، بعلم الله علمتم وهو شاہد علیکم وانتم شہداء اللہ علی الناس والسلام. حضرت خود ترجمہ کر رہے ہیں. معنی ان آن بود، اس کے معنی یہ ہے کہ سلام بر خدا، سلام خدا بر تو بعد، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسر. روشنائی چشمے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک روشنائی، رحمت خدا و برکات اوبر شما بات. اللہ کی رحمت اور برکات آپ پر ہوں کہ شما بنی ہاشم آپ بنی ہاشم ہیں. چون کشتی ہائے روانید اندر دریا ژرف، جیسے آپ کی حیثیت، آپ کا مقام ایسا ہے کہ گہرے دریاؤں میں جن ناپیدا کنار، جن کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، ایسی دریا کے آپ ایسی دریا میں چلنے والی کشتیوں کی مانند ہیں. اور ستارگان تابندے اور راتوں میں اندھیری راتوں میں چمکتے ستاروں کی طرح ہیں. علامت ہدایت کی علامت ہے. وہ امامان دین اور دین کے امام ہیں. ہر کے مطابق شما وہ جو کوئی آپ کی اتباع کرے گا نجات یابد، نجات پائے گا. چون متابعان کشتی نوح، جب کشتی نوح کی اتباع کرنے والے کہ بدن نجات یافتان کے جس کے ذریعے نجات پائی انہوں نے، مومنان و تو چے می گوئی اے پسر پیغمبر، اے امام حسن، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اندر حیرت ما، ہماری حیرت کے بارے میں، اندر قدر و اختلاف ما، قدر کے قضا و قدر جسے کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جو اختلاف ہے، اندر استطاعت ماں اور ہماری جو استطاعت ہے اس کے بارے میں، تاما بدانیم، تاکہ ہم جان جائیں کہ روش تو اندران چیز، آپ کی اس بارے میں کیا روش ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس پر کیسا چلتے ہیں. وہ شما ذریت پیغمبر، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہیں، آپ آل ہیں. بدو ہرگز منقطع نخواہد گشت، علم اور آپ کی نسبت ہرگز منقطع نہیں ہونے والی ہے. علمتان بتعلیم خداییس، آپ کا علم اللہ کی تعلیم سے ہے، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. عز و جل، وہ نگاہ دارندے و حافظ شماس، اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ کو دیکھنے والا ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. و شما ازان خلق، آپ ایسی مخلوق ہیں جو نام بدو رسید. جب سیدنا امام حسن کو یہ خط پہنچا وہی جواب نوشت. عربی عبارت ہے، تھوڑی سی بڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد انتہا الی کتابک عند حیرتک وحیرت من زعمت من امتنا والذی علیہ رأی ان من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی فقد کفر ومن حمل المعاصی علی اللہ فقد فجر.
أن الله لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة ولا يهمل العباد في ملكه، لكنه المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه قدرهم، فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن لهم صادا ولا لهم عنها مشيعا، وإن أتوا بالمعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل، وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها إجبارا ولا ألزمهم إكراها أياما باحتجاجه عليهم، إن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما دعاهم إليه وترك ما نهاهم عنه، وللہ الحجت البالغہ والسلام۔ ترجمہ داتا گنجوش فرما رہے ہیں معنی این آن بود، اس خط کے معنی یہ ہے کہ آنچہ نوشت بودی، آپ نے جو کچھ لکھا ہے اے حسن بصری، جو کچھ لکھا ہے از حیرت خود اپنی حیرت کے بارے میں۔ حیرت اور استعجاب یہ لفظ ایسا ہے کہ کسی مسئلے میں کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے، ان میں جب شبہ پڑ جائے اور کوئی ایسی دلیل یا ایسا راستہ نہ مل جائے کہ حق اور باطل جدا ہو جائے، یہ حیرت ہے، پریشانی ہے۔ تو آپ نے جو کچھ لکھا ہے اپنی حیرت کے بارے میں، اذان کے میگوئی آپ یہ کہتے ہیں کہ از امت ما، ہماری امت میں اندر قدر و آنچ رائے من پران مستقیمس، قدر کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اور اس بارے میں میری مستقل رائے کیا ہے، سیدھی رائے کیا ہے، اس میں کوئی کچھ لپیٹ نہ ہو، مستقیم بران مستقیمس آناس، وہ یہ ہے کہ ہر کے بقدر خیر و شر اور خیر اور شر کی جو خیر اور شر کی جو مقدر سے متعلق ہے، از خدا تعالیٰ ایمان نہ یارد، خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ ایمان نہ لائے تو کافر ہے۔ ہر کے معاصی بدو حوالے کنت، اور جو کوئی معاصی کو، گناہوں کو اللہ کے حوالے کر دے کہ تیری وجہ سے ہوا، تو نے مقدر کیا، ایسا کہے گا تو فاجر ہے، یعنی انکار کرنے والا ہے۔ تقدیر مذہب قدر بود، یہ مذہب تقدیر ہے، یعنی قدر ہے، اللہ کی جانب سے ہے کہنا۔ ایسا کرے گا وہ حوالت معاصب خدا، یہ دوسری عبارت ہے، اس کو ہم ایک چیز سمجھا کے آگے بڑھتے ہیں۔ معاصی کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، مثال کے طور پر جو پہلی معصیت ہے وہ ابلیس کی جانب سے ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ارادہ ظاہر کیا ملائکہ پر کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جب میں اس کو درست کر دوں اور اس میں روح پھونکوں تو تم سب سجدہ کرنا۔ جب ایسا ہو گیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے 2-3 جواب دیے۔ ایک تو یہ کہا کہ میں افضل ہوں اس سے، خیر ہوں اس سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ بولا۔ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، الی یوم الوقت المعلوم، یعنی قیامت تک تو مہلت دے دے۔ ایک ان جوابوں میں یہ تھا اللہ نے اس کو مہلت دے دی، ایک اور یہ جواب تھا کہ تو نے ایسی معصیت کیوں کی، تو اس نے کہا ربی بما اغویتنی، اے رب، اے میرے رب،
تو نے میرا اغوا کیا. معاذ اللہ اغوا ہم آج بھی ہمارے پاس یہ لفظ عام ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے. کڈنیپ کر لینا لفظی معنی ہے، اور اگر اور اس میں گہرائی میں جائیں تو گمراہ کرنا. یہ پہلا گناہ تھا کہ برائی کو اللہ کی طرف اس نے منسوب کیا. آج یہ فرقہ بہت دھوم مچا رہا ہے، معمولی بات پر مسلمانوں کو دین سے خارج کر رہا ہے، اور ان کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ عمل میں کبھی کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، کبھی اللہ کی ذات میں عیب نکالتے ہیں. اگر معاذ اللہ ان کے الفاظ جو بھی ہیں، اگر عیب ہوتا تو یہ ہوتا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، قادر ہے، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. یعنی بے عیب ذات پر اس نے عیب تلاش کیا، تلاش کر کے اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. اگر ہوتا تو یہ گناہ کبیرہ معاذ اللہ پر اس نے چپکا دیا. یہ امت میں پہلا آدمی ہے تاریخ اسلام میں، اس کا نام قاسم نانوتوی ہے، دیوبند کا دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے. ہم اس لیے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ لوگ تلاش میں رہیں گے کہ ایسا کون بدبخت بولا، ایسا کون بدبخت بولا، اور لوگ چھپائیں گے، بتائیں گے نہیں. تو جو ابلیس نے جو کام کیا تھا، پوری تاریخ انسانیت میں، تاریخ عالم میں، انسانوں میں جو پیدا ہوا، ابلیس کی طرح حرکت کیا، وہ قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ہے. جتنے لوگ دیوبند میں پڑھتے ہیں یا اس سے متعلقہ اداروں میں پڑھتے ہیں، جامعات میں پڑھتے ہیں، ان سے یہ تمام باتیں چھپائی جاتی ہیں. چھوٹی سی کتابیں، زیادہ بڑی نہیں ہیں. آخر اس کو کیا سوجا تھا؟ کچھ نہیں سوجا تھا. ایک جملہ میں بول دیتا ہوں، اللہ پاک ہے، سبحان جس کو کہتے ہیں. جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تو یہاں پر یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو لوگ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ذات میں فکر کرنے سے منع کر دیا گیا، البتہ صفات میں اللہ کی غور کرنے کی اجازت دی گئی. تو جس اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اس کے باوجود کوئی عیب اگر تلاش کر رہا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ شیخ سعدی شیرازی نے اپنی گلستان میں فرمایا، سعدی گلاست، سعدی گل ہے، پھول ہے. پھول کیا ہے؟ اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو خوبصورتی نظر آتی ہے. اور کیا ہے؟ اس میں جو خوشبو ہے پنہاں، خوشبو کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. خوشبو کوئی شے مجسم نہیں ہے. پھول کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی پنکھڑیوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی ساخت کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ آنکھوں سے نظر آنے والی شے ہے. لیکن پھول کی خوشبو نظر نہیں آتی. اگر سونگھ بھی لیں، خوشبو آ بھی جائے تو آپ خوشبو کو مشکل نہیں کر سکتے، یعنی اس کی خوشبو کی تصویر نہیں بنا سکتے، پھول کی بنا دیں گے. تو فرماتے ہیں سادی گلا، سادی گل ہے، ولی در چشم دشمنان خار، خائے الف رے خار کانٹا، لیکن دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹا ہے. اللہ جمیل ہے، اللہ بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہے. عیب کا متلاشی قاسم نانوتوی دیوبند کا بانی، ثانی ابلیس فی العالم، بلکہ فی العالمین، ثانی ابلیس فی العالمین قاسم نانوتوی. اللہ میں عیب تلاش کر رہا ہے. اگر ہوتا
تو کیا ہوتا؟ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی اتباع میں ہندوستان، پاکستان، نہ جانے کہاں اس ابلیس کا چرچا ہے. خالی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت کفر ہے بولے، وہ فقیہ تھے، بولے میں صوفی ہوں، میں بول رہا ہوں یہ ثانی ہے ابلیس فی العالمین، ابلیس لعین ہے. یہ آپ مسلمان کافر بول لیتے بیٹھو. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ اگر اللہ کی طرف منسوب کرا تو یہ فاجر ہے، انکار کرنے والا ہے. تو وہ حالت معاصی بخدا مذہب جابر، اور معاصی کو اللہ کی طرف حوالے کرنا، منسوب کرنا جبر ہے. پس بندے مختار ہے، پس بندہ مختار ہے اندر کسب خود، ہم اپنے اعمال کو کسب کرنے میں، اردو میں کسب بولتے، بے مقدار استطاعت، اس کی استطاعت کے مطابق محنت کرنا، کسب کرنا، یہ بندہ اس میں مختار ہے. وہ استطاعت از خدا عز و جل، اللہ نے جو اس کو استطاعت دی ہے. و دین ما میان قدر و جبر است، اور ہمارا دین قدر اور جبر کے بیچ میں ہے. مراد من ازن نامے میں، اس خط سے میری مراد بیش ازن یک کلمہ نبوت، ایک کلمے سے ہٹ کر، ایک جملے سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. اما جملے بیاوردم، جیسا کہ میں کہا، سخن سخت فصیح و نیکو بود، سخن بات بہت فصیح ہے اور بہت اچھی ہے. وہ ان جملے را بدان بیاوردم، میں نے اس میں لایا ہے کہ وہی کرم اللہ وجہ اندر علم حقائق کے علم میں، و اصول بدرجتی بود است، اور حقائق اور اصول کے اس مقام کے مطابق ہے کہ اشارت حسن بصری رضی اللہ عنہ با مبالغتاش اندر علوم بدو بود است، جیسا کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے آپ کی شان میں، آپ کے مقام، آپ کے علم کے بارے میں آگے کہا ہے کہ آپ کشتی نوح کی مانند ہیں، آپ پسر پیغمبر ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، اور آپ کو اللہ نے تعلیم دی ہے، اللہ نے سکھایا ہے. لوگ اس پہ اگر اعتراض کریں تو میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں. پہلی آیت جو پہلی وحی میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وخلق الانسان من علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ نے سکھایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. تو یہ آیات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے، دیتا ہے. انبیاء کو بھی تعلیم دیا ہے اور مومنوں کو بھی تعلیم دیتا ہے. تو یہاں پر جو حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ آپ کا علم اللہ نے تعلیم دی ہے آپ کو. اس بارے میں ایک حکایت کہتے ہیں، اندر حکایت یافتم، میں نے ایک حکایت میں پایا کہ اعرابی اندر آمد، ایک اعرابی آیا از بادیے سے، یعنی جو صحراؤں میں جو دیہات ہوتے ہیں وہاں. وہ حسن رضی اللہ عنہ بر سرائے خود نشست بود، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سرائے میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں اندر کوفے میں. وہ حسن را دشنام داد، اور امام حسن کو اس نے معاذ اللہ گالیاں دیں. وہ مادر و پدر اشرا نیز، اور ان کی والدہ کو، ان کے والد کو، یعنی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اس نے گالیاں دی. وہی برخاست، وہ اٹھے و گفت، اور کہا، یعنی امام حسن اٹھے اور کہا یا اعرابی، اے عرابی، اگر گرسی نے گشتی، اگر تم بھوکے ہو گئے ہو،
وہ یا تشنہ شدی، یا پیاسے ہو گئے ہو، یا تراچے رسیدے، تم کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے. وہی می گفت، اور وہ کہنے لگا، تو چنین و مادر و پدرت چنین، تو ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا. اللہ چنین حسن رضی اللہ عنہ غلام را فرمود. حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ نے غلام سے کہا کہ تا یک بدر سیم بیرون آورد، ایک چاندی کا بدرہ آپ تھیلا سمجھ سکتے ہیں اس کو، باہر لائے. وہ فرمایا کہ بدو داد، اور اس کو دے دیا، اس بدو کو دے دیا. بدو بنے وہ ہے وہ. گفت یا عرابی معذور دار، فرمایا کہ عرابی ہم کو معذور رکھ، کہ اندر خانے جز ان نہ مان دیا، سوائے اس کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. وَإِلَّا استو دریغ نہ داشتنی، اگر اور ہوتا تو میں دریغ نہیں کرتا یہ دے دینے سے. چن عرابی ان سخن بشنید، جب اس نے یہ بات سنی، گفت اشہد انک ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول کے فرزند ہیں. من گواہی میں دے ہم کہ تو پسر پیغمبری، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پیغمبر کے بیٹے ہو. ومن انجا بتجربہ حلم تو آمد ہم، آپ کے حلم کا امتحان کر لینے کے لیے میں یہاں آیا تھا. وہ ان صفت محققان مشایخ باشد، یہ جو مشایخ محقق ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ مدح و ذم خلق بے نزدیک ایشان یکساں بود و بے جفا گفتن متغیر نہ شود. زیادتی کرنے سے، سختی کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے معاذ اللہ ان کی طبیعت میں تغیر نہیں آتا ہے. یہاں امام حسن رضی اللہ عنہ کے مناقب یہیں آپ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ کتاب بھی تحقیق محققانہ کتاب ہے، 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، فارسی زبان میں یہ پہلی تصوف کی کتاب ہے. تو جو چیزیں تصوف سے متعلق ہیں، صفا سے متعلق ہیں، صرف اتنی ہی بات لاتے ہیں، ورنہ تو آپ کے مناقب میں دفتروں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں. تو یہ تقدیر، قدر اور جبر کتنا اختیار ہے، کتنی بے اختیاری ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں. ومنہم ونیز شمع آل محمد و از جملہ علائق مجرد سید زمان خود ابو عبداللہ الحسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، اور ان میں سے آل محمد کی شمع، میں نے شمع ہے آل محمد کی. یہ آل محمد عام طور پر ان پانچوں کو آل محمد کہا جاتا ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، حضور نے فرمایا تھا، تو یہ میرے اہل بیت ہیں. یہاں پر اہل بیت کی شمع کہہ رہے ہیں. تو قیامت تک جتنے آپ کی نسل میں چلیں گے اہل بیت ہوں گے. آپ شمع ہیں، قیامت تک روشنی دیتے رہیں گے اہل بیت کو، پورے خاندان کو. میں ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں. ایک شخص نے، ایک چھوٹی کہانی تھی، وہ میرے کو بھی یاد ہے، وہ الفاظ اگر یاد ہیں. جھٹ پٹے کے وقت ایک مٹی کا دیا، جھٹ پٹا. اب ایسا شام جاتی اور صبح جاتی اور شام آنے لگتی اور سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا شروع ہونے لگتا ہے. جھٹ پٹا کہتے ہیں ہمارے پاس. جھٹ پٹے کے وقت ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیا نے سریرہ لا کے رکھ دیا. ایک بوڑھی عورت ایک چراغ سڑک پر اس نے لگا دی. لوگوں نے پوچھا تو یہ سڑک پر چراغ کیوں لگا رہی ہے؟ تجھے تو نظر آتا ہی نہیں ہے، تو رات کیا اور دن کا چراغ لگانے سے تیرے کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تاکہ لوگ اندھیرے میں ٹھوکر نہ کھائیں اور گر نہ جائیں، کسی کو نقصان نہ ہو. وہ دیا جو تھا، وہ چراغ شمع اندھیرے میں جو وہ خاتون نے جلائی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں. ایسی ایک اندھے کی داستان بھی ہے
کہ وہ شمع لے کے ٹھہرا ہوا تھا، شمع لگایا ہوا لے کے راستے سے چل رہا تھا. لوگ پوچھے تو تو اندھا ہے، تیرے لیے دن اور رات برابر ہے، تو قندیل ہاتھ میں لے کے کیوں چل رہا ہے؟ اندھے نے جواب دیا کہ لوگ مجھے ٹکر نہ دے دیں، مجھے دھکا دے کے نہ گرا دیں. تو یہاں پر شمع آل محمد کیا مطلب؟ یہ آل محمد کی شمع ہیں، جس کو اللہ نے آل محمد کی شمع بنایا. یہ شمع قیامت تک اہل بیت کے لیے روشنی دیتی رہے گی. اگر یہ اہل بیت کو روشنی دیتی ہے تو کہ اس راہ پر چلنے والوں کو روشنی نہ دے گی؟ اس سے سب لوگ مستفید ہوں گے، اس سے سب لوگ فیض یاب ہوں گے. تو آپ شمع آل محمد ہیں. از جملہ علائق مجرد جو علائق ہیں دنیا کے، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اور ایسی متعلقات جو دنیا کی محبت سے متعلق ہیں یا دنیا کمانے سے متعلق ہیں یا اس کی برائیوں کی کسب سے ہیں، مجرد آپ پاک ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. سید زمانے خود اپنے زمانے کے سید ہیں، سادات ہیں، سردار ہیں. ابو عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما. تو آپ کا یہ مرتبہ پھر فرماتے از محققان اولیاء بود، اولیاء اللہ میں کے محققوں میں ہیں. ادھر حضرت علی ہے، یہ ولایت کا منبع ہیں، اس کے بعد تو آپ ہی ہیں. تو آپ محققوں، اولیاء کے محققوں میں. قبلہ اہل صفا، جو اہل صفا ہیں ان کا قبلہ ہیں. یہ بڑی لمبی بحث قبلہ کی، قبلہ و کعبہ کی بحث آج سے 25 سال 30 سال پہلے 25 سال پہلے 30 سال ہو گئے ہوں گے، 32 سال ہوئے ہوں گے. حیدرآباد میں بہت چل رہی تھی. من قبل راس کردم بر سمت کج کھلا ہے. تو یہ قبلہ کیسا ہوتا؟ قبلہ تو ایک ہی ہے، کعبہ ہے، قبلہ ہے. اس پہ بڑی بحث چلی کئی مہینوں پہ، بعد میں میرے آرٹیکل پہ یہ بحث ختم ہوئی. قبلہ کے معنی جس طرف رخ کیا جائے. لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی اس جانب متوجہ ہوں، جو جس کا طالب ہے بھلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا، خوبی کا، اللہ کا. تو یہ قبلہ ہے. کعبہ مقصود، مقصد کا کعبہ. تو یہاں جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں قبلہ و کعبہ، تو قبلے کے معنی کعبۃ اللہ شریف ہی نہیں ہوتا. کعبے کے معنی اس کے بھی عمارت کی ساخت کی طرف اشارہ ہے وہ. تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے قبلہ اہل صفا، وہ مخلوق یعنی آدم علیہ السلام کی جو مخلوق ہے، جو اہل صفا ہیں، جن کے دل قدورتوں سے پاک ہیں، شرک سے پاک ہیں، بدعتوں سے پاک ہیں، کفر سے پاک ہیں، دنیا طلبی سے پاک ہیں، حرص سے پاک ہیں، ہوا سے پاک ہیں، وہ اس کے اہل صفا کا قبلہ ہیں. آپ یعنی آپ کی طرف جب دیکھا جاتا ہے، آپ کی اطلاع جب کی جاتی ہے، تو تمام علائق خود بخود دور ہو جاتے ہیں، ناپاکیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. فرض کیجئے کہ ایک آدمی راستہ چلتے چلتے کسی کنویں میں گر گیا، تالاب میں گر گیا، اگرچہ کہ اس کی نیت پانی نہانے کی نہیں ہے، جسم سے میل کچیل کو دور کرنے کی نہیں ہے، لیکن گر گیا اس میں. جب نکالا گیا تو پاک صاف ہو گیا. تو یہ اہل بیت ایسے ہیں کہ غلطی سے بھی ان کے نزدیک چلے گیا، پھر آ گیا تو پاک ہو جائے گا، خود بخود بلا ارادہ پاک ہو جائے گا. اگر اس میں میں مبالغہ کر رہا ہوں تو ہاں، اس سے بھی زیادہ مجھے کہنا چاہیے، مجھے بولنا نہیں آتا. اگر بہت زیادہ آپ کو شوق ہے تو وہ حدیث پاک، یہ جو معتزلہ ہیں آج کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتی رہتی ہیں اور ان کو گھیر لیتی ہے اپنے پروں سے. جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟
تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ اور زیادہ ذکر کرتے۔ وہ کیا سوال کر رہے تھے؟ تو وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، دیکھتے تو کیا کرتے؟ زیادہ طلب کرتے۔ دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، دیکھتے تو کیا کرتے؟ اور پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سب کو بخش دیا۔ اتنے میں عرض کرتے ہیں فرشتے کہ یا الہ العالمین، ایک آدمی تھا جو راستے سے گزر رہا تھا، وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، جاتے جاتے اس جماعت والوں کے نزدیک بیٹھ گیا جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بھی اس کو بخش دیا۔ تو بلا ارادہ آ جائیں تو بخشش، ان کے پاس بلا ارادہ آ جائیں، بغیر ارادے کے آ جائیں تو ان کو پاکی، ایسی بات ہے۔ قبلہ اہل صفا و قتیل کربلا، اور کربلا کے قتیل، کربلا میں جو شہید ہوئے، اہل ان قصے، اس قصے کے جو لوگ ہیں، یعنی اہل صفا و قتیل کربلا جو ہیں، جن سے متعلق ہے یہ معاملہ، بر درست یہ حال وی متفق ان، اس قصے سے تعلق رکھنے والے، اہل بیت سے ایسی عقیدت رکھنے والے، ان کے راستے پہ چلنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ تا حق ظاہر بود، مر حق را مطابق بود، جب حق ظاہر ہو جائے تو حق کی اتباع کی جائے، کرنا چاہیے۔ چون حق مفقود شد، جب حق مفقود ہو جائے، چھپ جائے، حق ختم ہو جائے، جملہ کوئی معمولی نہیں ہے، آگے چل کے مکمل ہو رہا، غور سے سنیے۔ جب حق ظاہر ہو جائے تو اتباع کرنا چاہیے حق کی، چون حق مفقود شد، جب حق چھپ گیا، لاپتہ ہو گیا، شمشیر برکشید، امام حسین نے شمشیر کھینچ لی، تا جان عزیز فدائے خداوند تعالی نہ کرد نہ آرامید، جب تک کہ اپنی عزیز جان اللہ تعالیٰ پر فدا نہ کر دی، آرام سے نہیں بیٹھے۔ حق مفقود ہو گیا تھا، حق نظر نہیں آ رہا تھا، حق کا وجود نہیں تھا، امام حسین نے تلوار نکالی، جب تک اپنی جان نہ دے دی آرام سے نہ بیٹھے۔ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر وی نشان ہائی بود، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی علامتیں بیان کی ہیں کہ وہ بدان مخصوص بود جو اس سے مخصوص تھے، یعنی امام حسین۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کر، چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ روزی بے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر آمدہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا، داخل ہوا گھر کاشان اقدس میں، ویرا دیدم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسین را بر پشت مبارک خود نشان دے بود، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت مبارک پر بٹھائے ہوئے تھے، ورشتے اندر دہان خود گرفتے، اور جس کو ہم سمجھا رہا ہوں بات کو، اس کے ترجمے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے سمجھو جیسا کہ اونٹ پر سوار ہیں تو اس کی نکیل ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی ڈور ہاتھ میں ہوتی ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اس کی لگام ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسا ہی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو پکڑ لیے تھے۔ وہ یکسر رشتے بدست حسین دادے تا حسین میراند، اور اس کا ایک حصہ حضرت حسین کے ہاتھ میں دے دیے تھے، بالوں کا ایک حصہ۔ وہ یا زاخب حسین می رفت، اور پیچھے پیچھے حسین چلتے تھے، بزانوہا رفت، بزانوہا، چون آن بدیدم، میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ نعم الجمل جملک یا ابا عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے ابا عبداللہ، کیا بہترین
یا ابا عبداللہ الحسین، کیا بہترین اونٹ ہے۔ پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نعم الراکب ہوا یا عمر، اے عمر دیکھو سوار بھی کتنا پیارا ہے، سوار بھی کتنا بہتر ہے۔ وغیرہ کلام لطیفہ اندر طریقت حق اور رموز بسیار و معاملات نیکو، اور اس میں طریقت میں بہت سے لطیف کلام ہیں امام حسین کے، اور بہت بہت زیادہ رموز ہیں اور معاملات ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں صاف کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک جلسہ سن رہا تھا، گریجویشن کا زمانہ ہوگا، 1975 73 45 کا زمانہ ہے۔ ایک جگہ ایک مجلس میں، محرم کی مجلس میں سن رہا تھا، یہ قصہ واعظ نے بیان کیا اور کہا کہ جہاں حسین ہوتے ہیں وہاں سب کے سر جھک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اور پیٹھ پہ بٹھا لیا، اور پھر نماز کا قصہ بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، امام حسین پشت پہ سوار ہو گئے، حضور نے سجدے کو طویل کر دیا لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ باتیں کر کے مبالغہ تو کر سکتے ہیں، آپ کی شان میں مبالغہ کیجئے، لیکن حقیقت حال کیا تھی؟ ہمارے دادا پیر حضرت سید افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ارشادات میں فرمایا، فیصلہ کر دیا میں کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے پاس ہندوستان میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آج بھی موجود ہیں، جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ براسی وعینی، میرے سر پر، میری آنکھوں پر۔ تو کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا قدم کل اولیاء اولین و آخرین کے دوش پر ہے، ان کے کندھوں پر ہے، یعنی غوث پاک سے جو پہلے اولیاء گزرے ہیں ان پر، ان کے کندھوں پر بھی غوث پاک کے قدم ہیں، اور بعد میں جو آئیں گے ان کے بھی ہیں، یہ قادریوں کا کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قول نقل کیا، چشتیوں کو اس بات پر ناز ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ جب خواجہ اعظم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کی جبین اقدس پر، آپ کی پیشانی مبارک پر سنہری حروف، نورانی حروف سے، سنہری نہیں نورانی حروف پیشانی پر لکھے ہوئے تھے، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ مات فی حب اللہ، اس نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دی، وفات پائی، خط نورانی سے لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں غوث پاک کے قول سے کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کے دوش پر ہمارے غوث کا قدم ہے، اگلے اور پچھلے تمام اولیاء کے کندھوں پر۔ یہاں یہ کہتے ہیں، چشتی اس پر ناز کرتے ہیں کہ جو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ لقب ہمارے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا حبیب ہے، تو ہم اس میں ممتاز ہیں۔ وطن صاحب قبلہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو حضرت امام حسین حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، حضور سجدے کو طویل کرتے ہیں، کبھی بچوں کے لیے اونٹ بن جاتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ اگر فیصلہ کیا آپ نے، سمجھایا آپ نے، اگر بچے نے کوئی ایسی بات کی، ایسا کام کیا اور بڑے نے اس کو تحمل کر لیا، جیسا کہ امام حسین ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہو گئے، امام حسین سے متعلق ہے، اور اونٹ بن گئے، بڑے نے ایسا کیا تو ناز برداری کی، اپنے بچے کی
اپنے فرزند کی، اپنی آل کی ناز برداری کی۔ اگر جب غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا خدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اگر اولیاء سابقین نے، اولین نے ایسا کہا تو آپ سے پہلے گزرنے والوں نے ایسا کہا تو گویا اپنے بچے کی انہوں نے ناز برداری کی، بیٹا ارے تم آؤ ہمارے سر پہ، ایسی کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ تو ان کا بڑا پن ہے، ان کے یہ کہنے سے بڑے چھوٹے نہیں ہوتے۔ اگر چھوٹوں نے کہا تو انہوں نے فرما برداری کی، یہاں مسئلہ درست ہو جاتا ہے۔ یہاں معاذ اللہ کسی پہلو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی کوتاہی، کمی بتانے کی کوشش کی گئی تو جان تو گئی ہی گئی، ایمان بھی خطرے میں۔ اور اس پاک اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قادری اس وقت ہیں جب ان کے نقش قدم پر چلیں، چشتی اس وقت چشتی ہیں جب خواجہ اعظم کے طریق پر چلیں، یہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر کہاں آ گئی تھی بات، یہ پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم، نعم الراکب ہوا یا عمر، اے عمر دیکھو کتنا سوار بھی کتنا عظیم ہے، کیسا اچھا ہے۔ وَوَيْرَا کلام لطیفس اندر طریقت حق کے راستے میں آپ کا کلام بہت لطیف ہیں، بہت رموز ہیں، بہت سے معاملات بہتر ہیں۔ وہ ازوئی میاں اوران امام حسین سے یہ بات روایت کی جاتی ہے، گفت اشفق الاخوان علیک الدین، شفیق ترین برادران تو بر دین توست، شفیق ترین برادر تیرا وہ ہے جو دین میں تیرے شفیق ہے۔ آنچہ نجات مرد اندر مطابق دین بود، اس واسطے کہ انسان کی نجات اس کی اتباع میں ہے، اتباع دین میں ہے، وہ ہلاکش اندر مخالفت، اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے۔ آن پس مرد خردمند آن بود، اور عقلمند انسان وہ ہے کہ بے فرمان مشفقان بود، جو مشفقوں کے فرمان کے تحت چلے، و شفقت ایشان بر خود بداند، اور اپنے پر ان کی شفقت کو پہچانے، و جز بر مطابق ایشان نہ رود، ان کی اتباع کے بغیر نہ چلے۔ یہاں روکتا ہوں۔ و برادر آن بود کے نصیحت نماید و در شفقت نہ بندد، اور برادر وہ ہے جو نصیحت کا دروازہ، نصیحت نمایت، نصیحت کرے، بڑا وہ ہے جو نصیحت کرے اور شفقت کا دروازہ بند نہ کرے۔ اندر حکایت یافتہ، یہاں سے دوسری حکایت شروع ہوتی ہے، ہم اس پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے کو یہاں پر بیان کیے، وہ بزرگی کا، بڑائی کا اور چھوٹے پن کا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ناز برداری فرماتے تھے اپنے فرزندان کی، وہ ناز برداری ہے، اس کے کوئی اور دوسرے معنی لینا وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کتاب سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، دلوں کو روشن فرمائے، ہمارے دین و ایمان کو تازہ فرمائے، اور اہل بیت کی اتباع میں، ان کی محبت میں، ان کی بزرگی میں، اور ان کے ذریعے ہدایت یافتہ لوگوں میں ہم کو شامل فرمائے، اور جو کشتی نجات ہیں کہ سفینۃ نوح فرمایا، ہم کو ان میں شامل کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج 1 جنوری 2022 ہے۔ نئے سال کے متعلق بھی بولنا چاہتا تھا لیکن وقت بھی نہیں ہو گیا ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جو ہجری سال ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے، اور جو شمسی سال ہے جس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں،
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے۔ یہ عیسوی کیلنڈر جس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، یہ ہجری کیلنڈر، یہ 2 انبیاء سے منسوب ہے، اور ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اگر اس میں سے کسی کا خدا نہ خواستہ انکار کرے تو مسلمان باقی نہ رہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، اللہ نے فرمایا۔ ابھی بھی کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے کھڑا کرنا۔ کیک کاٹنا جائز ہے کیا؟ ارے تمہارا دل کیک کاٹنا نہیں بولا تھا، تم بکرا کاٹو، ہم کو کیا بول رہے ہیں؟ کیک ایسا ہے، اس کلچر کا حصہ ہے، غریب سے غریب آدمی بھی اتنا خرید سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس بولتے کیا کرنا، آج 12ویں شریف ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، 11ویں شریف ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، اور والد والدہ کی برسی ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیا نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی بولے تھوڑی سی شکر لاؤ، فاتحہ دلا لو۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جو روٹی پکتی ہے، روٹی بنا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شکر میں ڈال کے پکا دیتے ہیں، ستریاں میٹھے بنا لیتے ہیں، یہ جشن منا لیتے ہیں۔ تو وہ کلچر میں کیک سب سے سستی چیز ہے۔ اب لوازمات لگا کے تم بادام پستہ لگا کے اخروٹ لگا کے کچھ مہنگا کر لو، الگ آپ کی شان ہے، وہ آپ کی دکھاوا ہے وہ، لیکن کیک بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہمارے پاس گھر میں روٹیوں کی ستریاں بنا لیتے، میٹھے ستریاں، گھوڑے بل کے بنا لیتے، حالانکہ گھوڑا گھوڑا تھوڑا ہی رہتا ہو، ایسے 3 انگلیوں سے ایسا بناتے، اس میں شکر کا شیرہ بھر جاتا، تو گویا وہ اٹھایا ہوا ہے، گھوڑا ہو گیا۔ گھوڑے کہاں سے لے کے آئے، ستریاں کہاں سے لے کے آئے، وہ فلاں کہاں سے لے کے آئے؟ بھائی آپ کو نہیں کھانا ہے مت کھائیے، آپ فاتحہ کا نہیں کھاتے ہیں مت کھائیے، کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے شیطان اس کو نہیں کھاتا ہے۔ تو آپ کی پہچانت ہم کو ہو چکی ہے، آپ نہیں کھاتے ہیں تو ہم خوشی سے پہچان گئے کہ انسانوں میں کون ہوتا ہے شیطان یا کون ہوتا ہے خناس، شناخت ہو چکی ہے۔ مسلمان آپ سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی شناخت عطا فرمائے اور ان سے دور رکھے، نیکوکاروں صالحین سے نزدیک کر دے، اہل بیت سے نزدیک کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، ان سے محبت عطا فرمائے۔ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست نگرانی میں، امہات المومنین کی نگرانی میں پرورش پائے۔ ایسی پرورش صحابہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ امہات المومنین ان کی تربیت کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے والے، کچھ تربیت کا حصہ ضرور ملا ہے، لیکن کامل تربیت کا نہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ گھر کی تربیت ہے اور یہ مصاحبت کی، ساتھ رہنے کی تربیت ہے۔ تو جو رموز گھر والا جانتا ہے وہ دوسرے نہیں جانتے۔ میں کوئی ایسا کلام نہیں کرتا جو ہمارے پاس حیدرآباد میں گڑبڑ کر رہے تھے، در والا، باہر والا، اندر والا، ایسے یہ گستاخی کی باتیں ہوتی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔